برداشت کا مادہ چاہیے. اور خواتین کی جب بات کر رہا ہوں تو جب کھٹی کھٹی باتیں چل رہی ہیں, کھٹے کو زیادہ پسند کرتی ہے, اور اس کے اندر میں حصہ کیسے غیبت, چغلی کی شکل میں, برائی کی شکل میں, الزامات کی شکل میں, تجسس کی شکل میں, اور پتہ نہیں بس فالتو اور بک 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 سب کیے جا رہے ہیں, تو میں کیسے خاموش رہوں؟ میرے کو بھی تو آگے بڑھنا ہے, اور بس یہ بھی شروع اور وہ بھی شروع. تو بڑی ہمت کی ضرورت ہے. تو خاموشی اختیار کرے زیادہ, بہت یہ اچھی چیزیں یاد رکھیے. ضروری نہیں کہ ہر برائی کا جواب ہم برائی سے دیں. کسی نے ہمارے خلاف کچھ بولا تو ہم بھی اسی طرح جواب دیں. اس نے ہم کو تانا مارا, ہم اس کو تانا مارے. اس نے جھوٹ بولا, ہم نے جھوٹ بولے. اس نے غیبت کیا, ہم نے غیبت کی. کوئی ضروری نہیں. اس نے کیا, آپ اپنے پاس لائے, خاموش بیٹھ جائے کہ نہیں, میں اس معاملے میں حصہ نہیں لے سکتی ہوں. آئیے بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے. اچھی بات نکالو منہ سے, نہیں تو خاموش رہے. انہوں نے ہماری برائی کرے تھے نا, تو ہم ان کی کریں گے, ضرورت نہیں ہے. اچھی بات نکالو ورنہ خاموش رہے, اس لیے کہ اس نے برائی کی, اللہ اس کو جواب دیں گا. آپ کیوں کریں؟ ہاں, کوئی الزام تھا تو جواب دینا اگر ضروری ہے کسی مجلس میں تو ایک الگ بات ہے, کسی نے الزام لگا دیا, لیکن واقعی آپ کو جواب اس کی چیز کا نہیں دینا ہے. اسی طرح سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اردو میں بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے, ایک چپ 100 سکھ. بہت کامن ایک دم مثال, لوگ شادیاں ہوتی تھی بچی کو تو یہ مثال دیتے تھے کہ ایک خاموشی اختیار کرو, 100 فائدے اس کے اٹھاؤ, ہے نا. تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بہتری میں رہنا یاد رکھیے, اس لیے کہ کئی چیزوں سے انسان بچ جاتا خاموشی کی وجہ سے. کسی نے آپ کو برا کہا, آپ بھی اس کو برا کرے, بات بڑھ رہی, اس نے برا کہا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا, خاموشی اختیار کر لی. اگلی بار وہ بھی بولتا ہے برائی کر کے فائدہ کیا ہے, کتنی اس کی برائی کریں گے, اس لیے کہ جواب نہیں دیتا اس برائی کا. آپ سمجھ, اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے, خاموشی کے بڑے فائدے, اور میں نے اس کے فائدے خود اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے. لوگ کتنے سارے ویڈیو میرے اگینسٹ بناتے, میں نے کبھی رسپانس ہی نہیں دیا آج تک. تو لوگ اب بناتے نہیں, تھک جاتے, اس لیے کہ یار اس کا جواب ہی کاروائی نہیں ہوتی نا. فلاں الزام لگا دیا لیکن میرے طرف سے کوئی جواب نہیں جاتا اس کا, کہ تو کئی لیکچرز آلریڈی ڈالے ہوئے اس کی مطلب ایک جنرل باتوں کے اندر, تو میں کبھی رسپانس نہیں دیتا ان کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, کبھی وہ کیمپیننگ نہیں چلتی, لوگ اس کو بول رہے ہو, اس کو بول رہے, ورنہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھیے آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ بہت جلدی وائرل اور مشہور ہو جاتے ہیں. ریزن یہی سب حرکتیں کر کے, اس نے کچھ بولا میرا جواب اس کا, اور لوگوں کو بڑا مزہ بھی آتا ہے سننے, ان کا جواب ان کے لیے, ان کا جواب ان کے لیے, انہوں نے ان کے جواب پہ اپنا جواب دیا, انہوں نے ان کے جواب پہ ان پہ الزام لگا, انہوں نے اپنے جواب پہ ان پہ الزام ڈالا, اور اینڈ لیس ڈیبیٹس چل رہی. خاموشی بیٹھ جاؤ, لوگوں کو جو بولنا ہے بولیں گے اور خود خاموش ہو جائیں گے. اس کا اپنے کو اس کا رسپانس, اس کا جواب نہیں دینا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی لائف میں آپ دیکھیں گے اس کے بڑے فائدے. خواتین خاص طور سے, آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, خاموشی رکھیے, انشاءاللہ ایک فائدے مند چیز ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.